ویک رب دا یار حلیمہ سب کچھ بیٹھی ہار حلیمہ بڈی ڈاچی تکڑی ہو گئی بدلیا جدل سوار حلیمہ کون اما حلیمہ کہ کدی اڑتی سی کدی بہندی سی وہ ڈگدی پھیندی رہندی سی انہوں کول نہ کوئی بٹھاؤندا سی انہوں نال نہ کوئی ملاؤندا سی کدی لنگدی کیویں دیہاڑی سی اودی ڈاچی سب تو ماڑی سی اس ڈاچی تے جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی اس ڈاچی تے جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی آخر وچ مکے آئی سی پچھوں آ کے او پچھائی سی ہر بوہا اس پھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی ہر دردی بڑی سوالی سی او دی جھولی پھر بھی خالی سی ہر دردی بڑی سوالی سی او دی جھولی پھر بھی خالی سی جدو سارے پاسے رہ گئی سرکار دے بوہے بہ گئی آخر وہ بوہا جڑیا ہے جتو خالی کوئی نہ مڑیا ہے رحمت دا جھلا جھلیا ہے سرکار دا بوہا کھلیا ہے رحمت دا جھلا جھلیا ہے سرکار دا بوہا کھلیا ہے ایک خادمہ باہر آئی ہے تے دائیوال چاہتی پائی ہے بھڑ باہوں اس اٹھایا ہے نالے منہوں اس فرمایا ہے آتے انہوں نال لے جاما میں ایک نوری مکھ دکھلاما میں ساڑھے بیڑے ہو چل چڑھیا ہے جیتا چان نے بھی کلمہ پڑھیا ہے سرکار جیا سونا آیا ہے نہ ہونا ہے ساڑھے بیڑے ہو چل چڑھیا ہے جیتا چان نے بھی کلمہ پڑھیا ہے گئی نال حلیمہ دائی ہے جد نظر سونے وال پائی ہے سرکار جیا سونا آیا ہے نہ ہونا ہے توجہ کرنے ذرا گئی نال حلیمہ دائی ہے جد نظر سونے وال پائی ہے دل پھڑ کے اپنا بہ گئی ہے سونے نو تقدیر رہ گئی ہے دل پھڑ کے اپنا بہ گئی ہے سونے نو تقدیر رہ گئی ہے اج جا گیا وقت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا پھر سونے لایا سینے نو رحمت دے پاک خزینے نو ملی دل نو بڑی تسلی ہے سرکار نو لے کے چلی ہے سرکار جیا سونا آیا ہے نہ ہونا ہے ملی دل نو بڑی تسلی ہے سرکار نو لے کے چلی ہے جدو پیر کلی وچ دھریا ہے رحمت نال ویڑا پڑھیا ہے بھئی لوری آپ سڑاؤں دی ہے نالے صدقے واری جاؤں دی ہے ہون ہویا کہ دائیں پریشان ہو گئی کہنے لگی کہ پہلے حلیمہ کے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا اب ساری رات جلتا رہتا ہے بند ہی نہیں کرتی پہلے ڈاچی چلتی نہیں تھی اب کھڑی نہیں ہوتی وجہ کیا ہے پوچھے تو صحیح کیا ہوا ہے پہلے اپنے لیے دودھ نہیں ہوتا تھا اب سارے محلے کو بھی تقسیم کرتی ہے حلیمہ پوچھے تو صحیح بنو سعد دیا جو دائیاں نے چلکول حلیمہ آئیاں نے سب پوچھن بائی نہ ہونی ہے نہ سانو شکل بھی کھانی ہے اے حلیمہ میں اپنا وقت لگونی ہے کتھوں کھانی ہے کتھوں پینی ہے بولی یا حلیمہ دائیاں نو حیرت نال پوچھن آئیاں نو میں باہر تے نہیں آؤنی نہ تو انو شکل بھی کھاؤنی جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں بس ویڑے وچ کو ملینی جدو میں نو بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لینی جس کو سمجھ آئی ہے بس وہ کہہ دے سبحان اللہ جدو میں نو بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لینی تو جس کو سمجھ آگئی وہ کہے گا کہ سرکار جیا سونا آیا ہے نہ ہونا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بناونا ہے نہ رب نے بنایا ہے تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آج سکھ متران دی بتیری ہے کیوں دلڑی اداس کھلیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے آج نینا لائیاں کیوں چھڑیاں اینو ہستی دا عنوان آکھاں جب سرکار کی زیارت ہوئی کہتے ہیں اینو ہستی دا عنوان آکھاں رب سچے دی برہان آکھاں یا اکھیاں دا قرآن آکھاں سچ آکھت رب دی بشان آکھاں جے شان دشانہ سب بنیاں او دے ہاتھ مہار زمانی ہے او دی دو جگتے سلطانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لاڈ نورانی ہے کالی ظلف تے اکھ مستانی کالی ظلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی حنمت بھریاں جب سارا کچھ لکھ دیا آخر میں کہتے ہیں سرکار کی زیارت کر کے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے ہوتی سبحان اللہ تو میں سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ آپ نہیں بول رہے
बोलने से बंदा मरता नहीं है, अगर बोलने से बंदा मरता तो मैं कब का मर जाता। आप परेशान ना हो, आज किसी के इसाले सवाब की महफिल में आए हैं, आजकल तो काम यही है, देखते हैं जनाजे में कौन आया है कौन नहीं आया है, और ये जैसे कहते हैं ना कि जाएंगे तो कोई आएगा। मेरा दिल ये कहता है आप हुजूर के जिक्र में सुभान अल्लाह बोले, कोई आपके भी इसाले सवाब में बोलेगा। कोई पता नहीं, अगर किसी को गारंटी है कि मैंने 50 साल अभी जीना है, वो बेशक चुप बैठा रहे। वो एक मौलवी साहब महफिल में चले गए, हजरत साहब तकरीर होती रही, एक बंदा हिले भी ना बोले भी ना, पता चला उसे हार्ट अटैक आया होगा। तो आजकल इस चीज का भी पता नहीं चलता, बोलते रहे अल्लाह आपको सेहत दे, एक मरतबा फिर बोले सुभान अल्लाह, ताकि जो बीमार बैठे हैं उन्हें शिफा हो जाए, फिर बोल रहे जरा सुभान अल्लाह, सबको सेहत दे। तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि इसाले सवाब की महफिल है नाना जान और फूफो जान की, तो अल्लाह ज़वजल उनकी बख्शिश फरमाए। चंद जुमले माँ की शान के पढ़ रहा हूँ, जिनके वालिदैन सलामत हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तवज्जो कीजिएगा, एक शख्स अपनी माँ के कदमों में बैठा है, तवज्जो कीजिएगा, बाबा जी बैठे हैं, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, दुआ के लिए पढ़ रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा, वरना मैं तो खुद इंतजामिया हूँ, तो आपसे मैं दुआ के लिए पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। बुजुर्ग बैठे हैं, दुआ मिल जाएगी। एक शख्स अपनी माँ के कदमों में बैठा है, माँ कहती है बेटा अगर मेरी आंखें खराब हो जाएं तू मेरे लिए क्या करेगा? तो बेटा कहता है माँ मैं तुझे जंग हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगा, तेरी आंखें चेक करवाऊंगा, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। तो माँ कहती है अगर डॉक्टर ने कहा कि ठीक नहीं होगी तो फिर क्या करेगा? तो कहता है तुझे फैसलाबाद अलैड में ले जाऊंगा, उधर चेक करवाऊंगा किसी डॉक्टर से। माँ कहती है बेटा अगर फिर भी ठीक ना हुई तो फिर क्या करेगा? तो कहता है माँ तुझे फिर लाहौर ले जाऊंगा। तो कहती है अगर फिर भी ठीक ना हुई तो फिर कहने लगा इस्लामाबाद लेके चला जाऊंगा। कहती है अगर उसने भी जवाब दे दिया फिर क्या करेगा? तो अब बेटा कहता है माँ अगर उसने भी जवाब दे दिया तो किसी बड़े से मशवरा करेंगे, किसी डॉक्टर से मशवरा करेंगे, किसी हकीम से मशवरा करेंगे आपकी आंखों के लिए। तो अब बेटा कहता है माँ तवज्जो कीजिएगा, माँ अगर मेरी आंखें खराब हो गई तू मेरे लिए क्या करेगी? सुभान अल्लाह, नकाबत नहीं कर रहा, दिल की बात है, दिल से पहुंचा रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। कहता है माँ अगर मेरी आंखें खराब हो गई तू मेरे लिए क्या करेगी? माँ कहती है सोनिया कि तेरी आंखें खराब हो गई हैं, तेनू मैं अपनी आंखें दे दूं, तेनू मैं अपनी आंखें दे दे सा। एक शख्स की वालदा फौत हो गई, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, ईद हो त्यौहार हो, कुछ भी हो, रोता है रोता है रोता है। लोगों ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक ने मर जाना है। बाबा फरीद से किसी ने पूछा ना बाबा जी आज चौधरी अब्दुल गफूर फौत हो गया है, आज फलाना बंदा जा रहा था एक्सीडेंट हुआ फौत हो गया है, बाबा जी आप मौत के बारे में क्या कहते हैं? तो बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वेख फरीदा मिट्टी खुली। मुझे पता है इस कलाम में सुभान अल्लाह कम आती है, लेकिन सुन लेंगे तो मुझे पता चलेगा। सुने हैं, तवज्जो कीजिएगा। बाबा जी आप कहना क्या चाहते हैं? बाबा फरीद कहते हैं वेख फरीदा मिट्टी खुली। बाबा जी क्या मतलब है? कहते हैं कब्र। सुभान अल्लाह, आज किसी की खुली है कल तुम्हारी भी खुलेगी। बंदा चौकड़ी मारकर बैठ गया, कहने लगा चांस बड़ी आई है, फिर सुनाओ। बाबा जी मुस्कुराए, बाबा जी ने कहा बेटा ये हकीकत है, अगर कोई बंदा, मेरी सरकार ने फरमाया, मदीने वाले ने फरमाया, अगर कोई बंदा मौत को याद रखे तो वो गलत काम करेगा ही नहीं। तो कहने लगा बाबा जी मजा बड़ा आया, फिर सुनाओ। बाबा जी कहते हैं वेख फरीदा मिट्टी खुली। कहने लगा क्या? बाबा ने कहा कब्र खुली। फिर कहता है वेख फरीदा मिट्टी खुली। कहता है बाबा जी आगे सुनाओ। बाबा जी कहते हैं मिट्टी उते मिट्टी डुली। कहने लगा बाबा जी इसका क्या मतलब है? तो बाबा जी कहते हैं लाश पर लाश, तवज्जो कीजिएगा, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उते मिट्टी डुली, यानी लाश वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी। सुभान अल्लाह, ना 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 कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना मेरी। 4 दिना दा मेला जिंदगी फिर मिट्टी दी फेरी, 4 दिना दा मेला जिंदगी 4 दिना दा। कहने लगा बाबा जी और सुनाए। बाबा जी कहते हैं कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भूल गया मकसद आमन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई
کوئی فرید مسافر ہے، کوئی آج چلے آ کوئی کل چلے آ. ایسے ہر کوئی فرید مسافر ہے. کہنے لگا بابا جی یہ مٹی ہے کیا؟ تو بابا جی کہتے ہیں جو مر گیا وہ بھی مٹی ہے، جس نے قبر بنائی ہے وہ بھی مٹی ہے، جس نے جنازہ پڑھایا وہ بھی مٹی ہے، جو سامنے چارپائی پہ ہے وہ بھی مٹی ہے، جو پیچھے کھڑے پڑھ رہے ہیں وہ بھی مٹی ہے، جو لے کے جا رہے ہیں وہ بھی مٹی ہے، جو قبر میں ڈالی وہ بھی مٹی ہے. یہ مٹی نے کیا کیا مٹی کر دیا ہے. توجہ کیجئے گا کہ مٹی مٹی نو ویکھ کے رون لگی. مٹی نال جد پائی جدائی مٹی، مٹی رکھ کے مٹی دے تخت اتے خوب نوائی دعائی مٹی. منہ مٹی دا ویکھن گئی مٹی، مٹی کفن نو جدو پوائی مٹی، مٹی مٹی نو چوک کے ٹری جاوے مگنو کرے دہائی 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 مٹی. مٹی مٹی دی پٹ کے قبر کٹھی وچ پائی مٹی ہوتے پائی مٹی. اینا کچھ سن کے بھی مٹی نو مٹی پہ کھاؤندی ہے. یار اس مٹی نے کتنی اڑائی مٹی. اینا کچھ سن کے بھی مٹی نو مٹی پہ کھاؤندی ہے. یار اس مٹی نے کتنی اڑائی مٹی. اب سنیے گا ایک شخص کی والدہ فوت ہو گئی، رو رہا ہے، ماں کی یاد آتی ہے. کہتا ہے کسی نے پوچھا کیوں روتا ہے کیا ہوا؟ کہنے لگا جب رات کو گھر آتا تھا نا دستک دیتا تھا تو ماں جاگ رہی ہوتی. اس نے کہا اب کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا اب دستک دیتا ہوں دروازہ کھلتا ہے تو ماں کی یاد آ جاتی ہے. اس نے کہا اور کیا ہوا؟ اس نے کہا پہلے کہیں بھی جاتا تھا نا تو ماں سے دعائیں لے کر جاتا تھا. اس نے کہا روتا کیوں ہے؟ چپ کر جا، اسلام آباد چلا جا، پہاڑی دیکھا تیرا دل کچھ ہلکا ہو جائے. کلو نفس ذائقۃ الموت، سب نے چلے جانا ہے، صبر کرو صبر کرو. واپس آیا پھر بھی رو رہا ہے. رو کے کہتا ہے کہ بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی تھاں ہوندی ہے. بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی تھاں ہوندی ہے. تو بھی پاوے چنگی لگے اور چھاں تے آ کر چھاں ہوندی ہے. دوست رشتے دار بھن بھرا صبری سبدیا نے صبری سبدیا نے صبری سبدیا نے پر کم کے ساری دنیا ویکھی ماں تے آخر ماں. اچھا جس کو سمجھ آئی ہے وہ کہہ دے ذرا سبحان اللہ. کم کے ساری دنیا دیکھی. کہتا ہے کہ میری ماں کی دعاؤں سے حیران ہے دشمن، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے. میری ماں کی دعاؤں کا فیض ہے لوگو کہ میں ڈوبنے لگتا ہوں تو دریا سوکھ جاتا ہے. میری ماں کی دعاؤں کا فیض ہے لوگو اور خوشیاں میرے ویڑے چھمرا پوندیاں نے، خوف بلاما مینوں ویکھ گھبراؤندیاں نے. میں کوئی بہتے ورد وظیفے نہیں کردا، میرے نال دعاواں میری ماں دیاں نے. جس کی والدہ سلامت ہے اللہ اسے سلامت رکھے. ایک شاعر نے کہا کہ جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہوندی، قاری صاحب جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی. پتر بھاوے جان دے منگن ماواں کولوں نہ نہیں ہوندی. اور جے کدرے میں سفر تے جاواں او دی شکل پرا نہیں ہوندی. جتھے جتھے ماں ہوندی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی چھاں ہوندی ہے. ماں دے پیراں تھلے سن لو جنت ورگی تھاں ہوندی. ماں دے پیراں تھلے سن لو، ماں دے پیراں تھلے سن لو. اور کسی نے کہا نا کہ باپ مرے سر ننگا ہوندا، باپ مرے سر ننگا ہوندا. دو مستری کام کر رہے تھے باپ بیٹا. تو بابا جی نیچے آگے، گرمی کا موسم تھا، دوپہر کے 12 بجے تھے. تو نیچے آئے کہنے لگے پتر تھلے آ جا گرمی بڑی ہے، روٹی کھا لیے پھر وار لا لواں گے. تو وہ مستری کا بیٹا کہتا ہے کہ بابا جی ایک کو وار رہ گیا ہے. جو بابے بیٹے ہیں وہ سنیں گے ذرا. بابا جی ایک کو وار رہ گیا، ابا جی ایک کو وار رہ گیا میں لا لواں. ایک وار لگایا دوسرا. بابا جی پھر کہتے ہیں سونیا تھلے آ جا، سونیا تھلے آ جا گرمی بڑی ہے گرمی بڑی ہے. کہتا بابا جی ایک ہی بار رہ گئے میں لا لواں، اے میں لا لواں، اے میں لا لواں. کچھ دیر گزری نا تو وہ جو اوپر کھڑا تھا نا، توجہ، وہ جو اوپر کھڑا تھا نا اس کا بیٹا آیا نا تو بابا جی نے اس کو اٹھایا، دھوم میں کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. دھوم میں کھڑے ہوئے نا. اس نے کہا اتنی دیر ہو گئی تھلو آواز نہیں آئی میں بابا کھڑا ہے یا نہیں. تو جیسے ہی اس نے دیکھا نا کہ بابا جی میرے بیٹے کو اٹھا کے دھوم میں کھڑے ہیں، کہتا ہے ابا جی خیر تو پچ کھڑے ہو گرمی بڑی ہے. تو بابا جی مسکرا کے کہتے ہیں یہی کہ میں کہہ رہا کہ تھلے آ جا سوڑیا گرمی بڑی ہے. بس جنو جنت بھی اور سلام کر دی. اے ہے مرتبہ باپ زشان والا، صبح تو لے کے جڑا شام تائیں سارے واسطے ہے روزی کمان والا. اے ہے مرتبہ باپ زشان والا. اور دکھی وے اولاد نو دکھی ہوئے
ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਜ ਖਿਲਾਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਹੈ ਮਰਤਬਾ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ। ਬਾਪ ਮਰੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਰ ਮਰੇ ਕੰਡ ਖਾਲੀ। ਮਾਵਾ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ, ਕੌਣ ਕਰੇ ਰਖਵਾਲੀ। ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਤੇ ਘਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ہر شے بازاروں لبدی ہے پر نہیں لبدیاں نے ماما، ہر شے بازاروں لبدی ہے۔ آخری پیغام ہے کہ اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ اپنی جنت کو خدا کے لیے تو دوزخ نہ بنا۔ میرے آقا میرے مولا میرے اللہ نے کہا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے، ماں کا آنچل جو سلامت ہے تو پھر جنت کیا ہے۔ یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے، راضی ہے خدا۔ اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ اور تیرے بیٹے بھی کہاں روٹیاں دیں گے تجھ کو، وہ بھی تیری ہی طرح گالیاں دیں گے تجھ کو۔ تو بھی ہے صاحب اولاد، یہ کیوں بھول گیا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ ختم کا سامان لے آئے۔ اللہ عز و جل سب کی حاضری اپنی بات بات میں قبول و منظور فرمائے، اور نانا عبدالغفور صاحب کی اور پھوپھا جان کی بخشی فرمائے، اور جتنے دوست صاحب آپ مصروفیت کے اس دور میں وقت نکال کر آئے ہیں، اللہ عز و جل سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ قبرستان سے ایک آواز آتی ہے کہ مٹی دا تو مٹی بندیا کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ اور بنے مٹی سے پھر مٹی پر اور پھر مٹی میں اقبال۔ اوقات انسان یہ ہے تو پھر غرور کیسا، اوقات انسان یہ ہے تو پھر غرور کیسا۔ اللہ عز و جل سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنی محبت اور چاہت سے دوست تشریف لائے، اللہ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ تو چند منٹ کے لیے ذکر کرتے ہیں، تو مل کے ذرا درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو ذکر کرنا ہے مل کے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا